ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ہمارے ملک کے اندر بڑھتی کرپشن. ہمارے ملک کی معیشت کے اوپر، اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہم سیاسی جماعتوں کے منشور کے متعلق بھی بات کریں گے، جو معاشی لحاظ سے ہم کوشش کریں گے ان کو ایویلیویٹ کریں، اور دیگر بھی معاملات ہیں جو اس وقت خبروں میں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پروگرام کے آغاز کے اندر آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب کے چیئرمین کا بھی بیان جو ہے وہ بھی چل رہا ہے، اور وہ اس سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات، کیا کیا اسٹریٹجیز اپلائی کرنی پڑیں گی، اور کرپشن کتنا بڑا مسئلہ ہے. یہ میں بچپن سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ کرپشن کتنا میجر ایشو ہے، اور مین ایم یہ ہے کہ جو کرپشن کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، کسی طرح کرپشن کو اس ملک کے اندر ختم کرنے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے کب سے اقدامات لیے جا رہے ہیں میں آپ کو حیران کر سکتا ہوں. میں نے تو بہت کچھ سن رکھا ہے. میری پیدائش سے پہلے ایوب خان کے دور میں بھی میں نے سنا تھا کہ جب ملٹری ٹیک اوور ہوا تو لوگوں نے اپنے کاروبار چھوڑ دیے، دکانیں بند کر دیں، بھاگ گئے، اور چند ایسے تھے جنہوں نے اپنے کاروبار کے اندر جتنی چیزیں موجود تھیں ان کی قیمتیں گرا دیں اور کہا جلدی جلدی بیچو، کیونکہ وہاں کہا تھا کہ جناب چور بازاری روک دیں گے، بلیک مارکیٹنگ بند کر دیں گے. اس کے نتیجے میں لوگ گھبرا گئے. لیکن یہ معاملہ تو آگے بھی بہت چلتا رہا. یہ بھی جو میں آپ کو بتاؤں دور تھا ضیاء الحق کا، اس زمانے میں بڑی کرپشن ہوئی، لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہی، معاملات کچھ اور تھے. پھر تو جب سیاسی حکومتیں آئیں تو پھر تو مت پوچھیں کرپشن کا کیا جناب حال بنا، اور معاملہ جو ہے وہ کہاں سے بڑھتا کہاں تک پہنچ گیا. یقین کریں وہ کرپشن کا معاملہ ہے جو ابھی ایون فیلڈ میں آ کے سامنے آ رہا ہے. ایشوز تو وہی ہیں نا. جب آپ 90 کی دہائی کی بات کریں گے تو کرپشن کہیں 80 میں ہوئی ہوگی، ایسا لوگ دعویٰ کرتے ہیں. خیر، اس کے متعلق ہم بات کریں گے. میرے ساتھ بہت ہی عام مہمان شامل گفت ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ملک کے معروف معیشت دان ہیں. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو. بہت شکریہ جی. تو گفتگو میں جو کر رہا تھا حالیہ ادوار کی، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کرپشن کے متعلق تو میں نے مختلف آراء سنی. ایک زمانے میں انٹلیکچوئلز ہوتے تھے، نام نہیں لوں گا ان سے، بڑے مشہور انٹلیکچوئلز، پولیٹیشینز وغیرہ، ان کے منہ سے تو میں نے یہ تک سنا کہ کرپشن کو نظام کا حصہ بنا دیا جائے. پھر اس کے سد باب کے لیے مختلف چیزیں ہوئیں، اس تک کہ پاپ سنگروں نے گانے بھی بنائے کہ احتساب احتساب احتساب، لیکن کچھ نہ ہوا. اس کے بعد یہ احتساب آپ کو اگر آپ کو یاد ہو تو احتساب بیورو نواز شریف صاحب کی شاید میکنیشن اگر آپ کو یاد ہو تو، اور سیف الرحمان صاحب جو کہ اب تو کہیں دکھتے نہیں، کہیں ملتے نہیں، ان کے اوپر جو الزامات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، اور انہوں نے جو دوسروں پہ الزامات لگائے وہ بھی آپ کے سامنے. تو یہ جو کرپشن کا معاملہ ہے یہ اس ملک کے اندر سالو ہوگا، اور ہماری معیشت کو کھانے والی یہ دیمک یا بیماری جو ہے یہ کبھی ختم ہو سکتی ہے یا نہیں، یا صرف ہم نے باتیں کرنی ہیں کالا باغ ڈیم کی طرح؟ جی دیکھیے، کرپشن، بدعنوانی، نااہلی، بد انتظامی، ٹیکسوں کی چوری کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور طاقتور طبقوں کو قانون کے تحت مراعات دینے سے قومی خزانے کو اس وقت 8,000 ارب روپیہ سال کا نقصان ہو رہا ہے. یعنی 22 ارب روپے روزانہ ہمارا نقصان ہے. انٹلیکچوئل کرپشن کے نقصانات اس سے زیادہ ہیں، مگر ان کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. ویل ہائی لائٹڈ. نمبر 1. جی. نمبر 2، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک پاکستان میں کبھی بھی جو ہے وہ مؤثر احتساب کا نظام، شفاف، بے رحمانہ، قوانین کے مطابق، اور ایسا جس میں کہ کوئی جس پر انگلی نہ اٹھائے، ایسا آج تک نہیں ہوا اور نہ آج ہو رہا ہے. ورنہ یہ کرپشن، میں آج ہی تو لا رہا تھا آپ کو، آپ کریں آج نہیں ہو رہا ہے. جی، آج نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ پکڑ رہے ہیں لوگوں کو، پکڑ رہے ہیں، بڑے بڑے فراڈ پکڑ رہے ہیں، بڑے بڑے چیٹر لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، بڑی بڑی منی لانڈرنگ کو پکڑ رہے ہیں. نہیں، میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. میں نے یہ جو ابھی ہمارے زرداری صاحب کا ہوا ہے، میں نے پورا کیس اسٹڈی کیا. تو جو آج ان کو خط لکھ کے بلایا گیا ہے ایف آئی اے نے، سپریم کورٹ نے، وہ 2014 کا کھیل ہے. اور ایف آئی اے نے، آپ کو پتہ ہے، اسی جعلی جو سمٹ بینک کے اکاؤنٹس تھے اور دوسرے 2017 میں چھاپا مارا تھا انور مجید کی جو کمپنی ہے. تو 2017-2018 گزرا الیکشن سے 12 دن پہلے. تو اب لوگ یہ کہیں گے یار یہ تو دیکھیں نا، آپ احتساب کے پیچھے عوامی طاقت ضروری ہے. مجھے یہ بتایا جائے کہ 2014 کے یہ اکاؤنٹس ہیں. اس کے بعد جو بینک کے صدر 78 سال کے تھے، ان کو نیا عہدہ مل گیا، چیف ایگزیکٹو آف انسٹیٹیوٹ آف بینکرز پاکستان. کون سا انسٹیٹیوٹ آف بینکرز؟ جس کے چیئرمین گورنر اسٹیٹ بینک
جس کے کونسل ممبر جو ہیں بڑے بینکوں کے ابھی سربراہ ہیں۔ چیئرمین پی ایس ایکس بھی اب متضاد خبریں آ رہی ہیں، نہیں وہ لیکن تو آج فیصلہ ہو گیا نا کہ ان کو الگ کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اسٹاک نہیں اتنے متضاد فیصلے ہو رہے ہیں کہ دماغ میرا جو گھوم گیا۔ پہلے یہ ہوا فیصلہ بلاک لسٹ پہ ڈال دیا، پھر آیا نہیں جی غلط بات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وزارت داخلہ نے کلیریفیکیشن دے دی، ہٹا دیا، پھر دوبارہ یہ خبر آئی کہ جی وہ تو بلاک لسٹ پہ آ گئے، پھر اس کے بعد یہ خبر کافی گرم رہی، پھر اس کے بعد کل یہ خبر آئی کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو جو ہے ان کو ای سی ایل پہ ڈال دیا گیا، ابھی کلیریفیکیشن آئی کہ نہیں ڈالا، ابھی پھر کلیریفیکیشن آ جائے گی بلاک لسٹ پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو سر یہ تو سلسلہ احتساب ہے نا، تو چلتا رہے گا، اس میں کنفیوژن جتنی باتیں بتائیں ان میں احتساب تو ہے ہی نہیں کہیں، جو باتیں آپ نے بتائیں ان میں احتساب کہاں ہے؟ میرا صرف کہنا یہ تھا پروجیکشن ہے نا، نہیں پروجیکشن وہی تو میں راون وار تو چھوٹ گیا الحمدللہ ابھی۔ الحمدللہ ہے نا، آپ سے پچھلی مرتبہ گفتگو ہو رہی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا یہ کیا، یہ سر فیس بک کے اوپر بیٹھی ہوئی عوام ہے ہماری، فیس بک کے اوپر جسٹس فار شاہزیب کر دیا، کبھی زینب کے لیے انصاف مانگ لیا، کچھ دیا انصاف انہوں نے، مجھے یہ کبھی اس کے لیے مانگا، کون سا کوئی ملا وہ، آپ مجھے بتائیے کہ جو ان کو کیا فرق ہے، کسی اور کی تصویر لگا دیں گے فیس بک کے اوپر، ہم جو کیس ڈسکس کر رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس میں اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کیا کنوکٹ یہ جو ابھی والا معاملہ، آپ مجھے بتا دیں کہ کنوکشن ہوگی؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج لیٹر ایشو ہوا ہے 1.5 کروڑ روپے کا، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ نہیں یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ثابت نہ ہونے والی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ سزا کا، میں نے یہ کہا تھا نہیں سزا دیکھیں نا، یہ تو بات یہ ہے جب اتنا کچھ ہو گیا تو آپ یہ بتائیے کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، سمٹ بینک کا آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا مسئلہ تھا کہ آج اس کو 10.5 ارب روپے کے نقصان کا سامنا ہے، تو اسٹیٹ بینک نے کیوں اجازت دی کہ گورنمنٹ کا بینک سندھ بینک ہے اس کو انضمام کر دیا جائے؟ ارے بھائی سندھ بینک سندھ کا ہے، سندھ کی ترقی کے لیے کرنے دیں۔ 10.5 ارب روپے کے نقصانات والے بینک کو اسٹیٹ بینک نے کیوں کہا کہ آپ یہ کر لیں، اور دونوں بینکوں کے شیئر ہولڈرز نے بھی دے دیا؟ اگر یہ اسکینڈل نہیں ہوتا تو شاید مرضی ہو جاتا اور سندھ بینک کا بیڑا غرق کر دیتے آپ۔ تو میرا کہنا یہ تھا کہ آج کیا ہو رہا ہے، مجھے تو افواہ فکر ہے کہ کیا ہماری، اگر میں بس کرنا یہ ہے کہ کیا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیکس ایمنسٹی آئی ہے، آیا کیا کالا دھن پیدا ہونا بند ہو جائے گا؟ کیا کرپشن کم ہو جائے گا؟ کیا سرمایہ کا فرار کم ہو جائے گا؟ کیا ٹیکسوں کی چوری بڑھ جائے گی یا کم ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ پہلے جیسا ہوتا رہے گا، کیونکہ عوام کی طاقت اس کے پیچھے نہیں ہے، مؤثر احتساب نہیں ہے، اور یہ چیزیں شبہات کو جنم دے رہی اور الیکشن کو متنازع بنا رہی۔ نہیں تو کیا دیکھیں، ایک چیز میں ذرا واضح کر دوں، سب سے پہلے میں بتا نہیں سکا، اصل میں دراصل میں اپنی رائے نہیں دے رہا تھا، بلکہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کر کے آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگوں میں اب کانفیڈنس نہیں رہا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، نہیں رہا۔ نہیں لیکن بات یہ دیکھیں، اگر نہیں ایکٹ کریں گے نا تو پھر لوگوں میں بالکل ہی کانفیڈنس ختم۔ نہیں تو مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو سڑکوں، سر سب سے اہم چیز یہ، کیا آپ کو سڑکوں کے اوپر بدعنوانی نہیں دکھائی دے رہی؟ کیا آپ کو نہیں دکھائی دے رہا جیلی سڑکیں بنا رہے ہیں، کیچپ ڈال کے ریٹ ڈال کے سڑک بناتے ہیں، اگلے دن خراب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں ہم دوبارہ بنائیں گے؟ یہ سب چیزیں تو نہیں، مگر میرا ایک سوال جو وہ تو آپ نے look at their lavish lifestyle، میں ایک پولیٹیشین کی بات نہیں کرتا، just look at their lavish lifestyle۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں الیکشن سے 12 دن پہلے ایک کیس سامنے آیا 1.5 کروڑ روپے کا، جو 2014 کا کیس ہے، اور 2017 میں ایف آئی اے نے چھاپا مارا تھا۔ تو آج لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ الیکشن سے 12 دن پہلے یہ کام لا رہے ہیں، تو اس وقت تک فیصلہ تو کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ ہے کہ کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان ہو جائے گا، تو کیوں کر رہے ہیں آپ بنیادی طور پہ خلائی تحقیق کے متعلق بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ یہ بتا رہی ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے۔ بالکل سمجھ گیا میں آپ کی بات کو، لیکن یہ کہ ہمارا ملک ہے، اور جب اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب اس میں لوگ الیکشن کو اگر متنازع بنا دیں گے ان حالات سے، تو میرے ملک کا نقصان ہوگا۔ دیکھیں اس میں بھی متضاد رائے ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کسی حد تک میں اسے وزن دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ احتساب کے عمل کو اس لیے روک دیا جائے کیونکہ ہمیں ٹائمنگ دیکھنی ہے، تو وہ بھی پھر انصاف کے تقاضوں کی جو خلاف ورزی۔ میں نے ٹائم نہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا، بریک لے کر جب واپس آپ کی بات سنتا بھی ہوں، آپ کی وضاحت کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔
नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि करप्शन का अनएंडिंग चैप्टर जो है ये कब क्लोज होगा। मेरी अपनी राय ये है कि शायद ये करप्शन का अनएंडिंग चैप्टर कभी भी क्लोज नहीं होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी बात इस बारे में भी कर ली जाए कि आगे आने वाले इलेक्शंस के अंदर क्या प्रिपेयर्डनेस है सियासी जमातों की कि वो जो हैं मुल्क के माशी मसाइल जो हैं उनका हल निकाल सके। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से काफ़ी मुफस्सिल बहस हो गई आपके और मेरे दरमियान कि जनाब हमारे मुल्क के अंदर ये जो अनएंडिंग चैप्टर ऑफ करप्शन है ये अब किस समत में जाएगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस बारे में भी आप हाईलाइट करें कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं स्पेशली जो बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके मुतालिक ये राय रखी जाती है कि वो वफाक में हुकूमत बनाएंगी या बना सकती हैं, उनके मंशूर आ गए। मंशूर के अंदर तकरीबन वही मेरे ख्याल फोटोकॉपी बातें होती हैं जो पिछले मंशूर में होती हैं, या फिर कुछ चंद नई ऐसी बातें होती हैं जो तकरीबन तमाम पढ़े लिखे हलकों में गुफ्तगू हो रही होती है, उसी को रेप्लिकेट करके पेश कर दिया जाता है। कोई इनफरादियत नहीं होती, सबकी जो होती है वो मुश्तरका अप्रोच यही होती है, टैक्स नेट के अंदर सबको लेकर आएंगे, किसी पर बोझ नहीं डालेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे, मुल्क के अंदर मुलाजमतें देंगे, नौकरियां देंगे, महंगाई पे काबू पा लेंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं दिया होता। ज़रा मुझे बताएं, आपकी नज़र से गुजरी होंगी ये चीज़ें, कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का? देखिए, पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अब जो मैं कमेंट कर रहा हूं जी, मैं उसके एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। ठीक है। अगर तीन जमातें जो वफाक और सूबों में इक़्तिदार में थीं गुज़िश्ता 5 बरसों में, अगर वो अपने मंशूर पर, इंतखाबी मंशूर पर जो 2013 में दिए थे अमल करते, तो तालीम और सेहत की मद में एक साल में 2700 अरब रुपया ज़्यादा मुख्तस होते, तो जो 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनकी एक बड़ी तादाद को हम स्कूल भेज सकते थे। लेकिन उन्होंने 2700 अरब रुपए की कटौती की, चारों सूबों ने मिलकर की। हमारे पास इतने पैसे आ जाते कि हम 2 डैम्स की तामीर शुरू कर सकते थे और हमारा ग्रोथ रेट 10% सालाना से कम नहीं होता। तीसरा यह कि अब जो हमारा 10% से 10%, या आप रियलिस्टिक बात कर रहे हैं? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, रियलिस्टिक तो बहुत सारी बातें होती हैं। हमारा जो इस वक्त बहरान है, जो उसका बहरान है एक्सटर्नल सेक्टर का, तो हमारा 2018 में 12 अरब डॉलर हदफ से जो कम रही वो नहीं होते, और अगर 12 अरब डॉलर आपकी बरामदात ज़्यादा हो जाती तो आज ये बहरान जो है ये नहीं होता। हम जो IMF के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं ये नहीं होती। ये जो आपका बजट खसारा हुआ है वो 2400 अरब रुपए का एक साल में, ये नहीं होता। और ये जो 11,000 अरब रुपए से ज़्यादा के कर्जे बढ़ गए ये नहीं होते। वफाक और चारों सूबे, जिसकी 3 जो है वो बड़ी पार्टियाँ और कुछ हमारे रियासती इदारे इसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। उन्होंने अपने मंशूर पर जो अहम नुकात थे उस पर तकरीबन 100% अमल नहीं किया, बल्कि उससे इनहराफ किया। मैं एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक एक लफ्ज़ उनके मंशूर तो फिर पर पढ़ा इसके माने ये हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड के मुतालिक अगर राय दी जाए तो ये कहा जा सकता है कि भी कुछ पता नहीं कि वादा वफा हो कि ना हो। नहीं, मैं कह सकता हूँ। क्या कह सकते हैं कि ये इस वक्त इन पार्टियों में जो लोग अब आ गए हैं, तो और ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो सूबों की जिम्मेदारी थी, अब जिनके पास सूबे की जिम्मेदारी थी, अगर वो वफाक में आ गए तो अगर वो एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगा सके जो उनके मंशूर में था, यही पूछने वाला, अगर वो प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगा सके, अगर वो DC रेट को मार्केट के नरखों पे नहीं ला सके, जबकि ये अनपॉपुलर मेजर्स हैं। किसके लिए अनपॉपुलर? इलेक्शन के लिए, या इलेक्टेबल्स के लिए। आवाम के लिए तो है, पॉपुलर होते हैं ना। तो अगर आपको आवाम की दिलचस्पी है या उन लोगों की दिलचस्पी है 200 इलेक्टेबल्स और उनके 2 लाख सपोर्टर्स जो ताकत। भाई इन्होंने अपने मंशूर में ये क्यों नहीं लिखा कि हम GST खत्म कर दें? मगर इन्होंने इससे बड़ी चीज लिखा, इन्होंने इससे बड़ी मातिर ने तो लिखा, इससे बड़ी चीज लिख दी है जनाब। क्या उन्होंने ये लिख दिया है कि हम हर किस्म की आमदनी पर मौसर तौर पर टैक्स लगा के, अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर डिक्लेयर्ड होगी यानी DC रेट से कम हो, DC रेट उसका कम होगा, हम उसको नेशनलाइज कर लेंगे। सर ये कहने की बातें होती हैं। आपने तो कहा मंशूर, गोशवारों में लोगों ने अपने गोशवारों में और अपनी दस्तावेजात के अंदर इतनी सस्ती लिखी है प्रॉपर्टीज, कौन सी किसी ने खरीद ली है? नहीं, मैं तो बात कुछ और कर रहा हूँ। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि DC रेट को मार्केट के नर्ख पे लाएंगे। मेरा जुमला आप सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जो सेल और परचेज होगी वो मार्केट के नरखों पर होगी। अगर ये हो जाता तो आपका तो बहरान ही नहीं होता।
تو پھر ٹیکس ایمنسٹی جو آئی ہے وہ آ ہی نہیں سکتی تھی پراپرٹی کی. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت جو ہے مارکیٹ کے نرخوں پر ہوگی, آپ منشور پڑھ لیجئے تحریک انصاف کا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم توانائی کی پیدا کریں گے تو انہوں نے تو ایک پیسے کی بھی ترائی نہیں پیدا کی. میں نے تحریک انصاف کے منشور میں دیکھا ہے کہ تعلیم کا بجٹ نہیں صاحب 2013 کی, ہم 5 گنا تعلیم کا بجٹ اور 6 گنا صحت کا بجٹ بڑھائیں گے. کیا بڑھ گیا وہ؟ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں باتیں یہ کو کر. تو پھر پبلک کنزمپشن کو بتا دیں آپ ہم پبلک کو کہ یہ نہیں ہوا. یہ آپ کی یہی تو ذمہ داری ہے. نہیں, وہ ہماری اسٹریٹجی یا کسی بھی سیاسی منظر نامے کے اندر اسٹریٹجی ہمارے یہاں, یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک جیسی ہیں, پتہ نہیں آپ اتفاق کریں نہ I agree with you, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن ایم یہ کہ یہ مارکیٹیبل چیزیں بتاتے ہیں, مارکیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر چاہے نون لیگ ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو یا تحریک انصاف ہو, پھر نئی مارکیٹیبل چیزیں لے آتے ہیں, پھر کہتے ہیں اب ہم اتنی نوکریاں دے دیں گے. وہ کل کہہ رہے تھے کہ بھئی میں نے سنا ایک بہت سیاسی اہم رہنما ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مقابلہ دوسری سیاسی جماعتوں سے نہیں, ہمارا تو ملک کے مسائل سے مقابلہ ہے. تو ان مسائل کے اندر معاشی مسائل بیان کر دیے, غربت, پسماندگی, افلاس وغیرہ. یہ تو کون سا دور ہو گیا؟ آپ نے کہیں دیکھا دور ہوتے ہوئے ہمارے؟ نہیں, وہ ہوگا بھی نہیں نا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, یہ مارکیٹیبل چیز ہے. الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ اس قابل ہی نہیں ہوگی ہنگ پارلیمنٹ کے ساتھ کہ وہ ایسے فیصلے کر سکے جو پارلیمنٹ کرنے نہیں دے گی ان کو, اگر وہ چاہیں بھی. ایک تو چاہیں گے نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون اس ملک میں یہ کہہ سکتا ہے کہ ایگریکلچر پر جو آپ 2.5 ارب ٹیکس لے رہے ہیں اس کے بجائے 200 ارب لیں. کون کہہ سکتا ہے اس ملک میں کہ جو پراپرٹی 15 کروڑ کی ہے تو اس کو 15 کروڑ میں یہی بتا رہا ہوں نا, ان پاپولر میجر ہیں یہ. تو ان پاپولر کس کے لیے؟ میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں. بھائی آپ نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ ملک کے اندر اشرافیہ کی چلتی ہے. تو پھر ہم منشور کیا ڈسکس کر رہے ہیں 2018 سے؟ منشور میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جس ہم لوگ اب تقریباً یہ سمجھ چکے ہیں کہ بہت ساری چیزیں پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کرنی ہوتی ہیں. اس میں آپ یہ بتائیں کہ کرنے والے کام کون سے ہیں جو یہ کریں گے, یا آپ کے خیال سے کچھ بھی کرنے والے کام نہیں ہے, یہ خالی ڈیکوریشن پیس ہے؟ میں عرض کر دوں, جب آپ 5000 ارب روپے کا ٹیکس لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو کریں گے. ہاں, یہ میں پوچھ رہا ہوں کیا کریں گے یہ بتائیں. وہی کریں گے جو اب تک کی ہفتہ رہا ہے. دیکھیں نا, کبھی بے نظیر انکم کی کچھ رقم بڑھا دی, کچھ ترقیاتی اخراجات بڑھا دیے, کچھ نئے اسکول کھول دیے. بھائی لیکن سوال یہ نئی پابندی جو آ رہی ہے تو جو کچھ آپ اصلاحی اقدامات کر رہے ہیں, میری جو پریشانی ہے جو کچھ اصلاحی اقدامات 4-5 ہزار ارب روپے جو حکومت کو ملتا ہے, 2000 ارب روپے آپ قرضے لیتے ہیں ہر سال, کچھ اثاثے بھی بیچ دیتے ہیں, یہ جو رقوم آپ کے پاس آتی ہیں اس رقوم سے جو تھوڑا بہت آپ اصلاحی کام کرتے ہیں, بگاڑ اس سے کہیں زیادہ ہے. ویسے یہ بڑا خوبصورت مرکب آپ نے جو استعمال کیا ہے, اصلاحی اقدامات. بیسیکلی آپ ریفر کر رہے ہیں ریفارم کے لیے. اصلاحی اس کو نہیں کہتے, میں اصلاحی اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے 5 اسکول کھول دیے, 2 اسپتال کھول دیے, وہاں پر جو ہے کوئی آپ نے نئی مشینری اسپتال میں بھیج دی, یہ سارے اصلاحی اقدامات ہیں. لیکن جو کچھ آپ کے پاس رقوم آئی تھی اس کا چھوٹا سا حصے سے آپ یہ اصلاحی اقدامات اٹھا رہے ہیں, اور جو خرابیاں آ رہی ہیں, جو عوام پر بوجھ آ رہا ہے, اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر آپ 2 قدم آگے بڑھے تو 15 قدم آپ پیچھے بھی ہٹے, عوام کو تو آپ نے پھر رگڑا ہے. چلیں میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی مشکل سوال رکھتا ہوں جناب. ریئلسٹک سچویشن کے اندر, پیسمسٹک بات نہیں کر رہا, اسلام ممکن بھی ہے یا نہیں؟ اکنامک پرسپیکٹو میں بات کروں, ہے بھی, کیونکہ بہت سارے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ ٹی وی پر آ کر تو کھل کے بات نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب ایشوز جو ہیں وہ اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا سلوشن جو ہے بہت جگہ کے اوپر ممکن نہیں ہے. اس سوال کا میں آپ سے جواب لوں گا لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. تو چھوٹا سا بریک لے کر آتے ہیں تو اس سوال کا جواب لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے تھے ہم بریک پہ جانے سے پہلے کہ سیاسی منشور پیش کر دیے گئے ہیں, اس کے اندر ایک چھوٹا سا پورشن معیشت کا بھی ڈال دیا جاتا ہے. اس کو ٹائپ کرنے والے کو کچھ ڈائریکشنز دی جاتی ہیں, کچھ نیا مواد اس کو مہیا کر دیا جاتا ہے, وہ جلدی سے اس کو کمپائل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اس کے اندر میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز دی جاتی ہیں, حکومت آئے گی یوں کر دے گی, یوں کر دے گی, نجکاری کر دے گی, فلاں کر دے گی.
پھر ہوتا کچھ بھی نہیں، اور جب نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں دیا گیا، ہمارے خلاف سازش ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ غربت وہیں کی وہیں، پسماند کی وہیں کی وہیں، افلاس وہیں کے وہیں، ڈیم کوئی نہیں بنتا اس ملک کے اندر، بیرونی قرضوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تجارتی خسارے میں اضافہ، نو امپرومنٹ، 0/0، انٹلیکچوئل کرپشن کر کے جھوٹ بولے جاتے ہیں کہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو گئی، اور ملک کی معیشت بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے، ایل ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے سیاسی منشور کے اندر جو شامل چھوٹا سا سیکشن ہمارے یہاں معیشت کا بھی ہوتا ہے، اس کے متعلق ظاہری بات ہے جو بات میں کر رہا تھا، میں تو آپ کو وہ بات بتانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ ایک عام رائے پائی جاتی ہے لوگوں میں، کازمیٹک یہاں پر زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اب آپ کی جانب پریکٹیکل چیز لے کر آتا ہوں، سولوشن بیسڈ اپروچ اپناتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی، یا اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کے خیال سے کیا پاکستان کی اکانومی اب فکس نہیں کی جا سکتی؟ دیکھیے، مایوسی جو ہے ہمارے مذہب میں کفر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ 8 شرائط ہیں، اگر یہ 8 شرائط پوری کر لی جائیں، چاہے پارلیمنٹ کرے، چاہے سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ہو، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ایک مقدمہ چل رہا ہے، آپ کو ہوگا، لوٹی ہوئی دولت بیرونی ممالک سے واپسی۔ اگر پیٹرول کی قیمتیں، GST ہائی ریٹ، اگر وہ ان چیزوں پہ فیصلے کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے قومی مفاد میں، ہمیں ایک ادارہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے، اس لیے کہ فوجی حکومتوں نے وہ بہتری نہیں لائے، سیاسی حکومتیں وہ نہیں لائے، وفاقی حکومت نہیں لائے، صوبائی حکومتیں نہیں لائے۔ تو جب یہ نہیں لا رہے تو اگر سپریم کورٹ ہی لے آئے اس موقع پر، جب ان کے پاس نگراں حکومت ہے جس کا کہ کوئی لالچ ہونا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے بہرحال ایک غیر قانونی کام کر کے توسیع کر دی ٹیکس ایمنسٹی کی، لیکن اب بھی اگر ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، تھوڑا غیر قانونی۔ میں لیگل پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہ کہا تھا، پارلیمنٹ نے، کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی 30 جون 2018 تک ویلڈ ہے، اس میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ کر سکتی ہے، نگراں حکومت اور صدر نہیں کر سکتے، یہ تو قانون ہے، میرا اور آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کو ایسے چینج کر سکتے ہیں آپ، ایک الگ بحث ہے۔ میرا صرف کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمارے ادارے جب کوئی اچھے کام کریں تو تعریف بھی کرنی چاہیے۔ وہ یہ کیا کہ کمیشن بنا دیں، اور یہ کمیشن بنا دیا ہے کہ جو باہر پیسہ جا رہا ہے لوٹی ہوئی دولت کا ہے، یہ واپس لانے کے لیے اور سرمایہ کے فرار کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، اسی کو ذرا سا ایکسٹینڈ کر دیں، اور اس میں یہ کر دیں کہ ملک کے اندر جو اثاثے چوری کے ہیں ان کو بھی کیسے لایا جائے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رپورٹ لے کے سپریم کورٹ احکامات واضح طور پر ایسے جاری کرے کہ اگلی حکومت اس سے باہر جا ہی نہ سکے، یہ ایک ایسی خدمت ہوگی کہ جس سے کہ پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ لیکن میرے حساب سے یہ خدمت کرنی چاہیے تھی، ایمنسٹی کو ڈیفر کر کے پہلے یہ چیزیں کر لیتے، پھر یہ جو قانون سازی ہو جاتی۔ اب یہ ہے کہ ایمنسٹی آ گئی، اگر یہ اگلی حکومت آئے گی الیکٹڈ، وہ یہ نہیں کر پائے گی، تو اگر یہ سپریم کورٹ یہ کرتی کہ آپ اس کو ڈیفر کریں ایمنسٹی کو، پہلے یہ کر لیں، کیونکہ ہمیں یہ بتایا ہے سپریم کورٹ نے کہ 15 ارب ڈالر مارکیٹ سے ڈالر خریدے، بلیک مارکیٹ سے بینک میں جمع کیے اور باہر چلے گئے، تو میرے ملک سے 15 ارب جا رہا ہے بھائی، کیوں جا رہا ہے؟ سر میں معذرت کے ساتھ یہ آپ کو تمثیل نگاری کر کے بتاتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے ملک کے اندر ایک کمپلیکس سچویشن ہے، ہم سوچتے ہیں یوٹوپیا کا، آئیڈیل ورلڈ کا، ریئلسٹک ورلڈ کو ہم تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم انڈر ورلڈ میں رہ رہے ہیں، جہاں پر نہ قانون ہے، نہ نظام ہے، نہ اصلاح کا کوئی طریقہ کار ہے۔ معذرت کے ساتھ ذرا برا نہ مانیے گا، میری باتیں کڑوی لگیں گی، لیکن بات یہ ہے پیپل گیٹ اوے ود مرڈر ان دس کنٹری، پیپل گیٹ اوے ود فائنینشیل کرائم ان دس کنٹری، نو بڈی آسکس دیم کہ انہوں نے کیا 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 نہیں۔ وہ یوٹوپیا کا ان کو بتاؤں گا وہ کہاں مانیں گے؟ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، نہیں بات جو میں نے کہی غلط ہے، آپ یہ بتائیں۔ دیکھیے جو ایک چیز حالات حقیقت بتائیں، آپ نے ایک صحیح بات کی تو میں اس کو کیوں کنٹراڈکٹ کروں، دیکھیں نا، مگر میں ایک سوال اور اٹھا رہا ہوں۔ جی سر، 21 کروڑ آدمی ہیں ہمارے، میں ان کی خدمت میں ایک گزارش پیش کر رہا ہوں بہت عاجزی کے ساتھ۔ میرا دشمن ملک ہے بھارت، وہاں پر مودی نے یہ کہا کہ میں ایمنسٹی لا رہا ہوں، 45% ٹیکس دو، ہمارے یہاں 2% پر ہو رہے ہیں۔ 45 نہیں، میری گزارش سن لیں، 45% ٹیکس اس نے مانگ لیا اور لوگوں نے دیا، مگر اس نے اس کو چین نہیں آیا۔ جب یہ اسکیم ختم ہو گئی اس نے 1000 اور 500 کے نوٹ منسوخ کر دیے۔ اب مجھے یہ میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں 21 کروڑ عوام کے لیے کہ وہ جو اس نے 1000 اور 50 روپے کے 500 روپے کے نوٹ منسوخ کیے تھے، اس سے 80 کروڑ آدمی متاثر ہوئے، 80 کروڑ،
لیکن وہ جو پیسہ آیا اس کا ایک فنڈ اس نے غریبوں کے لیے مختص کر دیا. ہمارے ملک میں کہتے ہیں جی 21 کروڑ آدمیوں کا ملک ہے, یہ نہیں ہو سکتا جناب, یہ تو نہیں ہو سکتا. 2% بھائی ڈیم تو آج تک بنا نہیں سکے. ڈی مونیٹائزیشن کیا کرنی ہے انہوں نے؟ نہیں ڈی مونیٹائز بالکل. میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر یہ ٹیکس ایمنسٹی نگراں حکومت نہیں کرتی, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس 2 ڈیم کے پیسے آ جاتے ہیں. آپ کو وجہ بتاؤں, ہمارے ایف بی آر کے چیئرمین نے 2 دفعہ کہا تھا, کوئی 24 جون کے قریب, 24 جون کو, کہ 1 جولائی سے ملکی قوانین کے تحت ہم 70% تک ٹیکس لیں گے ملکی اثاثوں پر. میں نے اس سے پہلے آپ کو ایک فگر دی ہے 2000 ارب روپیہ. تو آپ اگر ایکسٹینڈ نہیں کرتے, یہ بات تھوڑی ادھوری رہ جائے گی. آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس بات کو بھی مکمل, اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے آپ بار بار جو بات کہہ رہے ہیں, بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈیم کے پیسے بھی آ سکتے ہیں. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.